ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتی۔ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے، بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن۔ 12 ربیع الاول پر ایک صحیح روایت ہو تو دکھا دے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کچھ اقوال آپ کو بزرگان دین کا جنہوں نے سیرت کی کتابیں بھی لکھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بھی کتابیں لکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امام ابن شیبہ نے اپنی مصنف میں تحریر فرمایا کہ حضرت جابر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام عام الفیل میں پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور اس روایت کو علامہ ابو الحسن المواردی نے، امام عبد الرحمن جوزی نے، امام ابو الفتاح الاندلوسی نے، علامہ ابن خلدون نے، شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اور حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا، اور حافظ ابن کثیر نے یہاں تک لکھا کہ یہ جمہور علماء کے نزدیک مشہور ہے، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ جمہور وَاللَّهُ أَعْلَمُ، تو یہی مشہور ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ اب سیرت پر بات کرنے والوں کو اس کا علم نہیں تو یہ ان کی کم علمی ہے، اور ایسے لوگوں کو تقریر کرنے سے پہلے اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ عوام ان سے گمراہ نہ ہو۔ دوسری بات ان کا اس طرح کہنا کہ جب پیر کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو عید کا تصور ختم ہو گیا، اس لیے کہ عید اور روزہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے وہ عید الگ ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیا اس حضرت کو یہ نہیں پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ عید المسلمین ہے، مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور جمعہ کے دن روزہ حرام نہیں قرار پایا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو آگے اور پیچھے بھی ایک روزہ رکھ لے، منع نہیں کیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ یعنی عید اور روزے میں تضاد اس لیے نہیں کہ یہ وہ عید نہیں ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عید کا ٹائٹل اور مخصوص کیا گیا ہے۔ خوشی کے دن کو بھی عید کہتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، عید لاولنا و آخرنا، اس کا مطلب سورہ مائدہ بھی انہوں نے نہیں پڑھی، یا پڑھا تو ہوگا، ظاہر درس دیتے ہیں تو پڑھا تو ہوگا، لیکن جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ پھر مزید یہ کہ اگر جمعہ کے دن عاشورہ کا دن آ گیا تو کیا روزہ رکھنا حرام کہا گیا؟ نہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ آ گیا جو غیر حاجیوں کے لیے ہے، تو کیا اس دن روزہ رکھنا حرام کہلائے گا؟ نہیں۔ تو اب کیا ان لوگوں کو کہا جائے کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے اتنی ان لوگوں کو چڑ ہے؟ پھر مزید یہ کہنا کہ اللہ نے تاریخ کو اس لیے چھپا کر رکھا کہ خرافات ہوں گے۔ کیا آپ کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اسی لیے تاریخ کو چھپا کے رکھا؟ پہلے یہ ثابت کرے کہ اللہ نے چھپا کر رکھا، اس لیے کہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہم نے پیش کر دی ہے، حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی روایت، تو کیا صحابہ کرام نے جھوٹ بولا ہے؟ پھر مزید جن جن علماء نے تذکرہ کیا وہ سب کے سب اس معاملے میں علم نہیں رکھتے تھے سوائے مفتی طارق مسعود صاحب کے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے مفتی صاحب کہ یہ دکھائے کہ اللہ نے اسی لیے چھپا کے رکھا کہ خرافات ہوں گے، یہ کس آیت کریمہ سے یا کس حدیث پاک سے یا کس صحابی کے قول سے یا کس امام کے قول سے آپ پیش کرتے ہیں؟ مفتی صاحب
آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک دو مرتبہ نہیں، آپ نے کئی مرتبہ اس طرح کے مس کوٹیشن کیے ہیں۔ اللہ کے واسطے سچے دل سے توبہ کیجئے اور عوام کو اس طرح گمراہ کرنے سے رک جائیے، ورنہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ آپ تو جہنم میں چلے جائیں گے اگر حضور کی حدیثوں کو اور اللہ کے فرمان کو غلط طریقے سے پیش کریں گے۔ اپنے ساتھ عوام کو تو مت لے جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں